میدان کربلا میں آتے ہیں. یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، قربانی کا مہینہ. یہاں اپنا باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے. اور پھر اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی بھی 10 تاریخ ہے، اس کی بھی 10 تاریخ ہے. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی حرمت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، کلمے کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، میری اور آپ کی نماز کے تحفظ کے لیے، حج کے تحفظ کے لیے، رمضان کے تحفظ کے لیے، دین کی برکات کے تحفظ کے لیے، اللہ کی رحمتوں کے تحفظ کے لیے میدان کربلا میں ہیں. آج میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. صرف مقصد یہ ہے میرے نانا کا دین بچ جائے، میرے نانے کے دین کی بقا باقی رہے، میرے نانے کی ناموس باقی رہے، میرے نانا کی ختم نبوت باقی رہے، میرے نانا کے دین قیامت تک سلامت رہے، میرے نانا کا کلمہ قیامت تک سلامت رہے. میرے امام نے میدان کربلا کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اپنا شیر خار، لخت جگر، نور نظر حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اے ظالموں، اگر تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے ہے، تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، میں تمہارے مد مقابل ہوں. اگر تمہیں تکلیف ہے تو مجھ سے ہے. یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ شیر خار بچہ ہے، یہ پیاس سے بلک رہا ہے، پیاس سے بلک رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے. اس بچے کو چند قطرے پانی کے دے دو، چند گھونٹ پانی کے دے دو. میں حسین وعدہ کرتا ہوں جس نے میرے اس نور نظر کو، میرے اس لخت جگر کو، میرے اس پیارے علی اصغر کو، میرے اس 6 ماہ کے بچے کو چند گھونٹ پانی پلا دیا، میں قیامت کے دن اللہ کی جان سے جام کوثر اسے ضرور دلاؤں گا. میں نانے کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا، اس کے لیے شفاعت کروں گا. میرے نانا جان اس کے بدلے میں اسے جام کوثر کا پیالہ عطا فرمائیں گے. میرے امام یہ پیغام دے ہی رہے تھے. ایک ظالم، ایک بدبخت حرملہ جس کا نام تھا، بعد نے حرملہ لکھا ہے، اس ظالم نے تیر مارا. وہ تیر آیا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر، نور نظر حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں پیوست ہوا. گردن سے پار ہوتے ہوئے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوں کے اندر وہ پیوست ہو گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رویا نہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا پیٹنا شروع نہیں کر دیا، بلکہ آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے نور نظر کو آسمان کی طرف کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے میری چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لی ہے. تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. امام علی مقام بات کیا ہے؟ آج باپ اپنے بیٹے کی تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا. بیٹے کو بخار آ جائے، باپ کو نیند نہیں آتی، ماں کو نیند نہیں آتی، باپ قرضہ اٹھاتا ہے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، باپ ادھار لیتا ہے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، باپ سود پر قرضہ اٹھاتا ہے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، باپ بھیک مانگنے پہ آ جاتا ہے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. اے نواسہ رسول، اے میرے امام، بات کیا ہے؟ آپ 6 ماہ کے بچے کو میدان کربلا میں لے کر کھڑے ہیں، اس کی گردن میں تیر پیوست ہو گیا ہے، آپ کا بچہ جام شہادت نوش کر گیا ہے. آپ روئے نہیں ہیں، آپ نے اپنے بچے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، آپ نے اپنے بچے کے لیے قرضہ نہیں لیا. بات کیا ہے؟ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے بچے کو نہیں دیکھا، میں نے اس کو دیکھا ہے جس نے یہ بچہ دیا تھا. یہ دیا تھا تب بھی اسی کی رضا تھی، لیا ہے تب بھی اسی کی رضا ہے. دیا تھا تب بھی اسی کی رضا تھی، لیا ہے تب بھی اسی کی رضا ہے. اے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، ایک وقت تھا آپ کی عمر 90 سال ہو گئی، آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، آپ نے دوسرے بچے کو روتا ہوا دیکھا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی میرا بھی بچہ ہوتا. رب کی بارگاہ میں دعا مانگی. قرآن بیان کرتا ہے ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما دے، مجھے بھی صالح بیٹا عطا فرما دے. جب آپ نے یہ دعا مانگی اللہ نے یہ دعا سن لی، رب تعالی نے بیٹا عطا کر دیا، نور نظر عطا کر دیا.
बहुत प्यारा बेटा था यार, जिस बेटे की पेशानी के अंदर नूर नबुवत, नूर मुहम्मदी चमकता हो, वो बेटा कितना हसीन होगा, वो बेटा कितना खूबसूरत होगा। उस प्यारे को जब आपने रब से मांगा, उससे प्यार करने लगे, रब का हुक्म आया, इसको बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, इसको गैर ज़ी ज़र वादी के अंदर छोड़ के आ जाओ, ऐसी जगह पे छोड़ के आ जाओ जहां खाने पीने की कोई चीज ना मिले, जहां इनकी देखभाल करने वाला कोई ना हो, जहां इनका ख्याल रखने वाला कोई ना हो। जिस रब ने दिया है वो खुद इनकी हिफाजत करेगा, बस इनको बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन के अंदर छोड़ के आ जाओ। आप वहां छोड़ कर आ जाते हैं। ऐ अल्लाह के खलील, रब से गिड़गिड़ा कर मांगा था, रब से इल्तिजाएं करके मांगा था, अभी तो वो शीर खार बच्चा है, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसकी फिक्र कौन करेगा, अगर ये बीमार हो गया इसका इलाज मुआवजा कौन करेगा। हजरत इब्राहिम भी यही जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, क्योंकि मैंने रब से मांगा था, जब रब ने दिया था तब भी उसी की रजा थी। जब उसने कहा बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन, इसको बिवादिन गैर ज़ी ज़र के अंदर छोड़ के आ जाओ, उसको राजी करने के लिए छोड़ के आ गया। अब छोड़ने के बाद ऐ अल्लाह के खलील, आपका बेटा जवान हो गया है, अब इसकी गर्दन पर आप छुरी चला रहे हैं, बात क्या है। आप फिर वही जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, तू गौर नहीं करता, तू सोचता नहीं है, तू समझता नहीं है, मेरे रब की रजा थी, उसने मुझे बेटा दे दिया, मेरे रब की रजा थी, बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन के अंदर छोड़ दिया, मेरे रब की रजा थी, मेरा बेटा जवान हो गया है, मेरा बेटा चलने फिरने के काबिल हो गया है। रब ने कहा है अन्नी अज़बहु का फनज़ुर, अब इसको तू ज़िबा कर दे। मैं भी अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गया। ऐ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बात क्या है, आपके बाप ने आपकी परवरिश नहीं की, आपके बाप ने आपका इलाज मुआवजा नहीं किया, आपके बाप ने आपको खिलाया नहीं है, आपको पिलाया नहीं है। आज 13 साल के बाद बाप आया है, चलता फिरता देखा है और आते ही ये पैगाम दे दिया है, मैं तुम्हें अपने दोस्त की दावत पर लेकर जा रहा हूं। दोस्त की दावत पर पहुंचे, दोस्त रब है, रब के सिवा खलील का कोई दोस्त नहीं है, रब्बे जलील ही एक दोस्त है। अल्लाह हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपसे जब इब्राहिम ने ये कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ये ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहुका फनज़ुर माज़ा तरा। ऐ इस्माइल, आप जवाब में ये कहते थे, कह सकते थे, ऐ अब्बा जान, आपने मेरी परवरिश की है, आप मुझे ज़िबा करना चाहते हो, आपने मुझे खिलाया पिलाया है, आप मुझे ज़िबा करना चाहते हो, बात क्या है। आपने कोई बात ही नहीं की, आपने जवाब दिया कि क़ाल या अब्बा तिफ़अल मा तुअमर, ऐ अब्बा जान, सिर्फ ज़िबा करने की बात नहीं, जो रब का हुक्म है वो कर गुजरिए। बात क्या है, मकसद क्या है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी यही जवाब देते हैं। आप फरमाते हैं, तो मेरा रब जिस पे राज़ी है, इस्माइल उसके लिए तैयार है, इस्माइल वो काम करने के लिए तैयार है। और आगे क्या जवाब दिया, क़ाल या अबा तिफ़अल मा तुअमर। अच्छा, पहली जुमले के अंदर जो हज़रत इब्राहिम ने कलाम किया ना, वो है अन्नी अज़बहु का, मेरा बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। बात किसकी हो रही है, ज़िबा करने की। अब आगे हज़रत इस्माइल ने जवाब दिया, या आबा तिफ़अल। अब जवाब तो ये बनता था ना, तिज़बाहा का, ऐ अब्बा जान मुझे ज़िबा कर दे, अन्नी अज़बहु का, तिज़बाहा का, कि ज़िबा करने का हुक्म है तो ज़िबा कर दे। लेकिन जवाब दिया आबा तिफ़अल, और या आबाती आया, ऐ मेरे अब्बा जान। मोहब्बत भरा जुमला है, बड़ा प्यार भरा जुमला है। वो बच्चे गौर करें जो अपने बाप को ताना देते हैं, पूरी ज़िंदगी हमारे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है। वो बूढ़ा हो गया, उसकी हड्डियों के अंदर से जो है वो सब कुछ खत्म हो गया, जिससे में ताकत नहीं रही, वो अब चलता भी है तो कमर झुक गई है। अब भी बेटा कहता है कि मेरे लिए किया क्या है, हमारे लिए किया क्या है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं, तिफ़अल, ऐ मेरे अब्बा जान, जो करना है वो कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। आज के दिन का, इस्लामी साल के आखिरी महीने का और इस्लामी साल के पहले महीने का कुर्बानी का मकसद यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे की गर्दन पर भी छुरी चलानी पड़े तो चला दो, अपने रब को राज़ी करो। आज हमारी हाल ये है कि हम अपनी ख्वाहिश पर भी छुरी नहीं चलाते,
اپنی خواہش پر بھی چھری چلانے کو تیار نہیں. قربانی کا یہ بھی پیغام ہے کہ اپنی خواہشات کو بھی آج کاٹ دو، آج ذبح کر دو خواہشات کو. رشتہ داروں سے قطع تعلق تھا، ذبح کر دو. آج سے میرے کسی رشتہ دار سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن ہم تیار نہیں ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ بھی قطع تعلق تھا، تعلقات توڑ دیے تھے، آج جوڑ دیں. آج سب کو جس نے آپ کا دل دکھایا، ستایا ہے، پریشان کیا ہے، معاف کر دیں. اپنے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اپنے دل آج کھلے کر دیں سب کے. اللہ رب الجلال نے چاہا تو اس کی بہت ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. آج کی قربانی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آج کے اس مبارک دن کے لمحے لمحے کی برکات نصیب فرمائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مواتی للہ رب العالمین. ہم سب مسلمانوں کو ہمیشہ یہ آیت یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری نماز بھی اللہ کے لیے. نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنی، بولیے نماز چھوڑنی. سب نماز کی آج گائے کٹ رہی ہے نا، تب بھی نماز پڑھنی ہے. گائے کٹ گئی ہے، گوشت بٹ رہا ہے، تب بھی نماز پڑھنی ہے. نماز کی معافی کسی صورت میں بھی کسی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ونسکی قربانی بھی اللہ کے لیے ہے. ومحیای و مماتی، جب شیطان ورغلائے نا، اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات ابھرے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، چلو بعد میں نماز پڑھ لوں گا، بعد میں قرآن پڑھ لوں گا، بعد میں دیکھ لوں گا، ماں باپ کی خدمت بعد میں کر لوں گا، ابھی یہ کر لوں. تو پھر یہ یاد رکھنا ومحیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا بھی رب کے لیے ہے، میرا مرنا بھی رب کے لیے ہے. تو انشاءاللہ شیطان کا یہ وسوسہ دور ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ آج کے اس مبارک دن کی برکات سمیٹنا ہم سب کو نصیب فرمائے. عید کا طریقہ سماعت فرما لیں.